بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج علامہ اقبال کے جو اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں وہ ان کی کتاب بال جبریل میں موجود ہیں، اور ان اشعار میں اقبال نے قلندری کی حالت اور فقر کی شان بیان کی ہے۔ چنانچہ اقبال کہتے ہیں، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ قیصری کیا ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ان اشعار میں اقبال کہتے ہیں کہ نگاہ فقر میں، یعنی ایک فقیر کی نظر میں شان سکندری کیا ہے۔ فقیر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس شخص کے پاس دنیاوی اسباب موجود نہیں ہیں۔ اقبال کی ڈسکرپشن میں نگاہ فقر کا مطلب ہے ایک ایسے انسان کی نگاہ جو اس ذہنی اور دلی حالت کو حاصل کر چکا ہے کہ اس کے لیے دنیاوی اسباب کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ وہ ہر حالت میں اپنے رب کریم کے اوپر بے انتہا اعتقاد رکھتا ہے۔ اس چیز نے اس کے دل کو اطمینان، سکون اور غنا اور ایک بے نیازی کی حالت سے بھر دیا ہے۔ چنانچہ اب اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کا کوئی انسان تو بڑا طاقتور ہے، اس کے پاس تو بڑے وسائل موجود ہیں، یا میرے پاس نہیں ہے تو میں کسی سے کم ہوں، یا اگر میرے پاس بہت وسائل ہیں تو میں کسی سے کوئی بہت زیادہ ہو گیا ہوں۔ چنانچہ اقبال نے یہ کہا کہ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ قیصری کیا ہے۔ یعنی وہ قیصر تو وہ ہے، قیصر تو شاید ایک بہت نیچے کے مرتبے پہ پھر آ جاتا ہے، جو خراج کا گدا ہے، جو لوگوں کے ٹیکسز، محصولات، ان کی پسند، ان کی حمایت کا محتاج ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں خراج کی جو گدا ہو وہ قیصری کیا ہے۔ اور جب انہوں نے یہ کہا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، یعنی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں قیصری، دنیاوی وسائل، طاقت، اقتدار، یہ ایک طرح کے بت ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان سچ مچ جا کے کوئی مٹی کے بتوں کی پوجا یا پرستش کر رہا ہے یا ان سے امیدیں رکھ رہا ہے، لیکن وہ اگر اپنی زندگی میں دنیاوی اسباب کے اوپر، طاقتور لوگوں کے اوپر اتنا زیادہ بھروسہ کر رہا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ لوگ ہی اسے نفع اور نقصان پہنچانے پر قادر ہیں، تو یہ ایک قسم کی بت پرستی ہے۔ چنانچہ اقبال نے اس چیز کو اس طرح سے ایکسپلین کیا ہے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اس کے بعد کے اشعار میں اقبال اب تصویر کے دوسرے رخ پہ بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کہ جنہیں خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے۔ یعنی ایک طرح سے اب اقبال ان لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ یہ تو وہ لوگ ہو گئے جن کے لیے نفع نقصان اگر برابر ہے تو وہ مرد مومن ہیں اور فقر کے درجے پہ فائز ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیاوی اقتدار، طاقت، لوگوں کا وسیلہ بننے کی صلاحیت زیادہ تر ان لوگوں کے پاس آ گئی ہے۔ فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کہ جنہیں خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ پروری کیسے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کیسے کی جاتی ہے۔ پھر اقبال کہتے ہیں کہ اسی خطا سے عتاب ملوک ہے مجھ پر کہ جانتا ہوں مال سکندری کیا ہے۔ یعنی ساتھ ہی وہ بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو خواجگی لوگوں کو مل گئی ہے، لیکن وہ مجھ سے تو بہرحال ناخوش ہیں کافی لوگ، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ 4 دن کی طاقت اور اقتدار جو ہے اس کا مال سکندری کیا ہے، یا الٹیمیٹ انجام کیا ہونا ہے۔ پھر وہ اپنے پڑھنے والوں کو ایک قسم کا لیسن دیتے ہیں، سبق دیتے ہیں کہ کسے نہیں ہے تمنا سروری لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے۔ یعنی ٹھیک ہے، کون ایسا ہوگا جو چاہے گا نہیں کہ دنیاوی جو وسائل ہیں وہ اس کے پاس آ جائیں، ایک سروری کے عالم میں انسان پہنچے، آگے بڑھنے کی جستجو کرے۔ اٹس گڈ ٹو بی ایمبیشیس، لیکن ایمبیشیس فار گڈ تھنگس، ایک تو ایمبیشیس ہونا اچھی بات ہے، اور یہ کہ یہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ تو کسے نہیں ہے تمنا سروری لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے۔ ساتھ ہی اس سروری کو حاصل کرنے کے لیے عزت نفس کا قتل کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں، خوش آ گئی ہے جہاں کو قلندری میری، وگرنہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایکچولی لوگوں کو میری یہ باتیں بڑی پسند آ گئی ہیں، ورنہ میں کیا شاعری جانتا ہوں۔